السلام علیکم نادیہ ثانی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام بینا، کیسی ہیں آپ خود؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ تو نادیہ کچھ اپنے بارے میں بتائیے، کچھ اپنی ایکسپرٹیز، اپنی روزمرہ کی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی انٹروڈکشن جو ہم ریلیٹ کر سکیں۔ بالکل ضرور۔ ویسے تو کوئی خاص انٹروڈکشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا نام نادیہ ثانی ہے اور میں مدر ہوں، یہاں پر ایڈمنٹن کینیڈا ایڈمنٹن میں ہوتی ہوں، ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ میں سیرا کی اسٹوڈنٹ ہوں، سیرا پہ ریسرچ کرنا اور سیرا پہ بات کرنا اور اس کو مسلسل جانتے رہنا یہ میرا پیشن ہے، اور کافی عرصے سے تقریباً 2021 سے جو ہے میں کر رہی ہوں۔ اور چینل ہے میرا ادیم اسٹوری کے نام سے یوٹیوب پہ، جس کے اوپر میں اپنی تمام ریسرچ جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہوں۔ آپ کہہ لیں تو میری سیرا کی جو میری ایک پوڈ کاسٹ آپ کہہ لیں یا اس کی جو ویڈیو سیریز ہے، اس میں اب تک کوئی 88 جو ہے وہ ایپیسوڈز ہو چکی ہوئی ہیں۔ ہر ایپیسوڈ ایٹ لیسٹ 1 گھنٹے کی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100+ آورز جو ہیں وہ میں اب تک سیرا پہ کام کر چکی ہوئی ہوں۔ اور بنایا میں نے یہ شروع کس طرح کیا تھا؟ اصل میں شروع کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنے ابو کو سنا سکوں۔ میرے ابو کلینکلی بلائنڈ تھے اور ان کو جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے یہاں بزرگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اخیر میں آ کر جو ہے وہ زیادہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دین کی طرف جب آئے لیکن وہ اس وقت پڑھ نہیں سکتے تھے، کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو جب وہ میرے پاس یہاں پر آئے تو ان کو میں نے جب تھوڑا بہت پڑھ کے سنائی کتابوں میں سے، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کو یہ تھا کہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اب میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، اب میں کیا کروں گا؟ تو میں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو خود ریڈ کر کے جو ہے نا وہ بھیجا کروں گی۔ پہلے میں ان کو واٹس ایپ پہ بھیجتی رہی، لیکن پھر وہ اتنی بڑی بڑی ہیوی فائلز ہو گئی کہ میں ان کو نہیں بھیج سکتی تھی۔ دین آئی ہیڈ ٹو میک اے چینل آن یوٹیوب، وہاں پہ ڈالا۔ تو پھر ابو نے اپنے فرینڈ سرکل میں اس کو کیا تو وہ تھوڑا سا اچھا پروموٹ ہو گیا، زیادہ تر ایسے ہی لوگوں میں جو کہ پیرنٹس تھے، یعنی میرے اپنے ایج گروپ میں وہ اتنا نہیں گیا، لیکن ان کے پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، ان سب نے جو ہے وہ دیکھنا اس کو شروع کیا۔ اور تو مجھے بہت اچھا لگا، میں نے کہا یہ ایک بڑی اچھی سورس ہو سکتی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اویلیبل نہیں ہے، کتابیں اویلیبل نہیں ہیں پاکستان میں، تو آپ کو پتا ہے لائبریریز اویلیبل نہیں ہے وہاں پر، ایزیلی آپ نہیں جا کے کر سکتے۔ تو میں جتنا ڈیٹیل میں اس کو کر سکتی تھی، میں نے سیرا کا پھر وہ یہ ویڈیوز بنانی شروع کی۔ تو اب ماشاءاللہ 88 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور آپ دعا کیجئے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں، سیرا جو پوری مکمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ آپ اپنے کاوش میں کامیاب ہوں، اور آمین۔ اللہ انکل کو سلامت رکھے، اللہ ان کے دنیا میں ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اور جی صدقے ابو کی میری ماشاءاللہ ڈیتھ سے ہو گئی آپ اصل میں، میں جب یہ بنا ہی رہی تھی، ابھی میں نے صرف 25واں پارٹ بنایا تھا، تو اس وقت ابو کی جو ہے نا وہ میرے ڈیتھ ہو گئی کووڈ سے۔ اور اس کے بعد میں نے بہت عرصے تک روک دیا کیونکہ میرے اندر ہمت ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جب بیٹھ کے بولتی تھی مجھے پتا ہوتا تھا کہ دوسری طرف سب سے پہلے ابو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سن رہے ہیں اس کو، اور سب سے پہلا کامنٹ آدھی رات کو بھی، اگر میں یہاں سے دن کے وقت کوئی چیز اپلوڈ کر رہی ہوں، آدھی رات کو مجھے اسی وقت کامنٹ آ رہا ہے کہ ہاں میں نے سن لیا، بہت اچھا تھا، اور یہ اور وہ۔ تو وہ چیز جب ختم ہو گئی نا تو میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا بنانا۔ اس کے بعد میں نے بڑا لمبا گیپ لیا، پھر مجھے وہ سارے انکل آنٹیز گرینڈ پیرنٹس نے مجھے فون کرنا شروع کیا، مجھے میسیجز بھیجنے شروع کیے کہ تمہارا اگلا پارٹ نہیں آ رہا، ہم ویٹ کر رہے ہیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ پھر مجھے تھوڑی سی ہمت ہوئی، میں نے کہا چلو کرتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں۔ دین آئی اسٹارٹیڈ کمنگ لائیو ایوری فرائیڈے 10 to 2 یہاں کا ماؤنٹین ٹائم، تاکہ میری ایک اپنی جو ہے نا کنسسٹینسی بنی رہے کہ میں اس کو چھوڑ نہ سکوں کہ ہاں لوگوں نے آنا ہے، میں نے لائیو آنا ہی آنا ہے، کرنا ہے۔ تو اس طرح ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، لیکن ان کے لیے ہی کر رہی ہوں کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ وہ اللہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح سے ہم سوچتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نیکی کس طرح سے بڑھا دیتے ہیں۔ سبحان بالکل کچھ نہیں پتا ہوتا آپ آپ کو، یقین نہیں بالکل کریں گی، آپ کی سیرت سننے سے جو میرے کانفلکٹ تھے بہت سارے کلیئر ہوئے، خاص طور سے جو آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 40 سال تھے۔ اکثر دل میں یہ بات آتی تھی کہ وہ کیریکٹر بلڈنگ کیسے کریں، وہ میں نے بہت ہی تفصیل سے آپ کی چیزیں سنی، اور پھر میں نے اس پہ ریفلیکٹ کیا۔ مجھے موقع ملا کیونکہ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ، ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں اتنی ریڈنگ خود بھی نہیں کر پاتی۔ Nobody can do it these days، ہاں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں لگا لیتی ہوں، سن لیتی ہوں، آئی تھنک وہ مجھے بہت، وہ پھر میں جلدی ریفلیکٹ بھی کر لیتی ہوں، اور کئی بار کوئی چیز دل میں اٹک مطلب آ جائے، دل میں رہ جائے، تو پھر پورے دن اس سے پروسیس کرتی ہوں، تو لائک آئی فیل اٹس مور کنوینئنٹ دین ریڈنگ۔ بالکل سو بالکل، آپ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کی تھوڑی لمبی ڈرائیو ہو گئی ہے، آپ جب لگا کے سن سکتے ہیں، آپ کوکنگ کر رہے ہیں مین وائل آپ سن سکتے ہیں، تو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کو بیٹھ کے ٹک کے پڑھنا نہیں ہے، آپ سنتے جائیں۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ نہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سن
سنتی رہی ہیں. الحمدللہ بہت کلیئرٹی ملی مجھے آج آپ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس بابرکت مہینے کی وجہ سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا آپ سے. ٹو بی ویری آنیسٹ، ورنہ دل میں ہمیشہ ہوتا تھا کہ I have time to connect with you، لیکن بس مصروفیت کی وجہ سے مصروفیات یہاں پہ اسی طرح بالکل بالکل ایسا ہی ہو ہے. نہیں سکا، لیکن الحمدللہ چلیں بابرکت مہینے کی بابرکت ٹاک کے لیے جو ہے وہ کنیکشن ہو گیا. دیٹس ریئلی گڈ. جی جی. تو ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مناتے ہیں، اگر ہم اس سے شروع کرتے ہیں آپ سے؟ دیکھیں ہر کلچر میں ہر جو ریلیجن ہوتا ہے نا اس میں لوگوں نے اپنے کوئی نہ کوئی دن مخصوص کیے ہوتے ہیں جس پہ وہ عید مناتے ہیں، جس پہ وہ بہت انہوں نے خوشی منانی ہوتی ہے، جس پہ بہت انہوں نے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. اور ہمارے دین میں وہ 2 دن جو ہیں وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی عید نہیں ہے. لیکن ہم میلاد جو ہے جو مناتے ہیں وہ اس چیز کو کرتے ہیں جس طرح سے کہ قرآن میں سورہ یونس کی 58 آیت جو ہے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے محمد آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر آئے، اللہ تعالیٰ کا فضل تمہیں ملے تو اس کی خوشی مناؤ، اس کو سیلیبریٹ کرو. تو اس کو ہمارے علماء اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سب سے بڑا فضل تو ہم پر جو ہے وہ یہی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور ہمیں ان کی امت بنایا. تو اس سے بڑا کیا فضل ہے؟ تو ان کو کیوں نہ ہم سیلیبریٹ کریں. لیکن اوور دا ایئرز، اور یہ سیلیبریشن شروع کے 600 سال نہیں ہو رہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور ان کے صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں ہم 450 سال تک تو اس کا بالکل کوئی نام و نشان نہیں دیکھتے کسی بھی حوالے سے کہ اس طرح کی کوئی سیلیبریشن ہو، کچھ بھی ہو. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے مصر سے شروع ہوا تھا، وہاں پہ فاطمیدز نے جو ہے یہ کرنا شروع کیا تھا، اس کو منانا شروع کیا تھا. اور پھر بڑھتے 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 ساری دنیا میں ہی جہاں پر مسلمان ہیں مناتے ہیں، لیکن اس کی شکل اتنی بگڑ چکی ہے، اتنی اس کو ڈیفارم کر دیا گیا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ اس نے ہمارے اسلام میں جو ہے نا وہ ایک تیسری عید کی جگہ لے لی ہے، بالکل عید بن گئی ہے. اور جس کی وجہ سے جو دوسرا گروپ ہے علماء کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک ڈیمارکیٹ کر دی، ہماری باؤنڈری ہمیں بتا دیا کہ نہیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں ہوگی. تو ہم کسی تیسری چیز کو بیچ میں نہیں لا سکتے، ہم اس کو نہیں عید بنا سکتے، اور ہم اس کو اس پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو عید ہے باقاعدہ. اور پھر دوسری چیز یہ جو مقصد تھا جو اس کو منانے کا مقصد تھا ریوائیو کرنا، اسلام کو ریوائیو کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ اور ان سے محبت اور عقیدت مزید پیدا کرنا. ٹھیک ہے، آپ کو مجھے ہماری عمر میں آ کے ہمیں تو ان سے محبت اور عقیدت ہوگی، لیکن جو ہم سے جو چھوٹے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو یہ محبت اور عقیدت جو ہے وہ جب تک ہم پاس آن نہیں کریں گے، سکھائیں گے نہیں، تو یہ ان کو ماں کے پیٹ سے نہیں آتی، وہ اس کو لے کے نہیں پیدا ہو سکتے. تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ محبت اور عقیدت ٹرانسفر کرنا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آج کل کے طریقے ہیں اس میں وہ محبت اور عقیدت کس طرح سے ٹرانسفر ہو سکتی ہے، کہ جس طرح سے لوگ لاؤڈ سپیکرز پر اونچا جو ہے وہ جب نعتیں پڑھتے ہیں، بے شک وہ کہیں کہ نہیں جی 1 مہینہ ہی تو ہے اور یہ ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں کوئی بیمار بھی رہ سکتا ہے، کوئی بچہ ہو سکتا ہے جس کے امتحانات ہیں، کل اس کو صبح اٹھنا ہے، جلدی اٹھنا ہے، کوئی مدر ایسی ہے جس کو اپنی ذمہ داریوں کے لیے ارلی مارننگ اٹھنا ہے، کسی کو جاب پہ جانا ہے، کسی کو کیا کرنا ہے. مطلب آپ یہ سب چیزیں بھول کے آپ صرف اور صرف اپنا عقیدت اس طرح سے شو کرنے کے لیے کہ آپ نے لاؤڈ سپیکرز اتنے چلائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، درست ہے. مطلب آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا کہ آپ جشن منائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا اپنی ولادت کا جشن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا. میں سب کو کہتی ہوں کہ سب مناؤ، لیکن اس طرح منا لو جس طرح انہوں نے خود منایا، اور اس کا کہیں عطا پتہ نہیں ہوتا، کہیں ہمیں پتہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں روزہ اس دن، تو انہوں نے کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن مجھ پر پہلا قرآن نازل ہوا تھا، تو میں کیوں نہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اور کیوں نہ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح سے اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پہلے نزول جو ہوا اقرا بسم ربک الخلق، بالکل وہ بھی اسی دن ہو رہا ہے جس دن مطلب پیر کے دن ہو رہا ہے. پیر کے دن ہو رہا ہے. ڈیٹ کسی کو بھی نہیں پتا ہے، ڈیٹ نہیں پتا، صحیح ڈیٹ کسی کو نہیں پتا ہے. اور یہ جو 12 ربیع الاول کی ڈیٹ ہے نا، مطلب مہینہ پتا ہے. کانٹرڈکشن. جی میں نے بھی اس بارے میں
इतना ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है, और जिस बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना वो ये कि 12 रबीउल अव्वल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। हाँ, तो फिर आप ये सोचें कि जब आप एक डेट को पकड़ कर बैठ गए हैं जिसके बारे में बहुत इख्तलाफ है और हमेशा शुरू से रहा है, उसकी कोई हैसियत नहीं है कि जो है यही डेट है, ज्यादा जो है वो 9 रबीउल अव्वल भी मानी जाती है, 23 रबीउल अव्वल भी मानी जाती है, और भी बहुत सारी डेट्स हैं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल के ऊपर तो इत्तेफाक है कि ये वफात का दिन है। जाने पर्दा फरमा गए थे। जी, और अगर आपको भी याद हो जब हम लोग छोटे छोटे होते थे ना तो इतने इलेबोरेटेड मिलाद वगैरह नहीं होते थे, लेकिन हमें अक्सर बुलावा आया करता था 12 वफात का। अच्छा, 12 वफात जो है ना वो ये कहा जाता था 12 वफात का दिन है तो इस दिन हमारे घर में जो है ना वो हम खाना दे रहे हैं या हम जो है वो गैदरिंग कर रहे हैं, हम कुरान खानी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, 12 वफात का दिन कहा जाता था। और उस अब तो वो ऐसा लगता है सब लोग भूल ही चुके हैं, बस वो ईद मिलादुन नबी का जो जश्न है उसके आगे सब भूल गए। अब अच्छा, यहाँ मैं थोड़े से अपने सीखने के लिए एक सवाल जहन में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और हम आखिरी उम्मती हैं, तो जो चीज मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ती है कि आका तो जहाँ सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक जगह से जहाँ पे अल्लाह ने उन्हें, जिसे बरज़क भी कह सकते हैं, अपने समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि वहां से हमारा दुरूद भी सुनते हैं फरिश्ते, अल्लाह ताला पहुंचा रहा है। मुझे जैसा समझ में आता है हमारे रब का क्या मामला थे, कैसे अल्लाह ताला सिस्टम को, तो वो हमारे सलाम को भी सुनते हैं, हमें जवाब भी देते हैं और कयामत तक के लिए वो हमारे नबी हैं। तो इस तरह से तो फिर खुशी का ही इजहार हो रहा है ना। बिल्कुल खुशी का इजहार हो रहा है और बिल्कुल वो सुनते हैं। ये बात मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि वो वाकई सुनते हैं, लेकिन क्या ये तरीका कि उनको गा गा के और इस तरह उसमें सुनाया जाए, हाँ, मतलब बेहतरीन तरीके क्या है? हाँ, यही बात है ना कि क्या तरीका ये सही है या कोई और तरीका हो सकता है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने के लिए आपको पूरा मिलाद शरीफ करने की जरूरत नहीं है जी। पूरी वो पूरी की पूरी जो है वो गैदरिंग करने की और करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं पूरी तरह से। तो मैं इस ज़िमन में आपको अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाती हूँ कि मैं जब पहली दफा उम्रे के लिए गई तो आपको पता है वहां पर इस कदर रश होता है कि आप पहुंच नहीं सकते, और खवातीन जो हैं जब स्पेशली आप मदीना मुनव्वरा जाते हैं और वहां पर जियारत करना चाहते हैं जन्नतुल बकी की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की, तो पॉसिबल नहीं होता। मैं आज तक नहीं कर सकी, मैं काफी उम्रे कर चुकी हूँ लेकिन मैं आज तक नहीं, मैं वहां तक अंदर नहीं जा सकी। तो जब मैं पहली दफा गई ना तो मैं इतनी अपसेट हुई और मुझे इतना अफसोस था कि मैं इतनी करीब आ गई हूँ, और मैं अपने आप से बैठी हुई बातें कर रही थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आपको सिर्फ सलाम करना था और मैं इतने करीब आके भी जो है ना वो मैं आप तक पहुंच नहीं पाई और मैं आपको सलाम नहीं कर सकी। ये मेरी पर्सनल थॉट थी। खैर मैं वहां से वापस आ गई, पाकिस्तान आ गई, उसके बाद मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद व्हाइल आई वाज प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड, तो मुझे, मैं ख्वाब में देखती हूँ और ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, और मतलब मुझे बाहर से ना जिस तरह बहुत खुशी की आवाजें आ रही हैं, मेरा भाई बहुत एक्साइटेड किसी को जो है अस्सलाम वालेकुम, इस तरह जिस तरह कोई बहुत ही प्यारा हमारा जानने वाला आ जाए तो हम उसको वेलकम करते हैं, तो मेरा भाई इस तरह कर रहा है और मैं वॉशरूम में हाथ धो रही हूँ, खड़ी हुई सिंक के आगे खड़ी हुई हूँ, और मैं सोचती हूँ पता नहीं कौन आया कौन आया, और मैं जैसे ही वापस पलटती हूँ ना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मेरे पीछे खड़े और उनका बिल्कुल मेरे सामने, और मुझे, हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन मेरे मुंह से निकलता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे नहीं पता बट ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से निकलता है। मैं अपनी नजरें भी नहीं उठा पाती, मैं उनको पूरा नहीं देख पाती, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी चिन से जो है ना उनके यहाँ तक उनकी स्माइल देख रही हूँ, मैं पूरी उनकी स्माइल देख रही हूँ, उनकी दाढ़ी देख रही हूँ, और मेरे मुंह से अल्फाज निकलते, मुझे नहीं पता कैसे, कि मैंने नहीं उनको देखा, मुझे नहीं पता, और उस वक्त वो मुझे जो है ना वहां पे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और साथ में वो मुझे गुलाबी रंग की 4 शीशियां देते हैं तोहफतन। और उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन फिर बाद में जब मैं उठी और मैं उस पर सोचती रही, मैं सारा दिन, मतलब एक तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं नींद से जागूं, मैं उठूं बिस्तर से, मैं बार बार आंखें बंद कर रही थी कि मैं वापस उस ख्वाब में चली जाऊं, और दूसरा ये कि फिर मैं सोचती रही क्या क्या क्या, फिर मुझे समझ में आया कि मैंने वहां बैठ के जो है ये बात की थी अपने दिल में, मैंने अल्लाह ताला से बात की थी कि मैं इतना करीब आ गई थी और मैं सलाम भी नहीं पेश कर सकी, तो उसका मुझे अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पहुंच गया था और वो मुझे बनफ्से नफीस आके उन्होंने मुझे ख्वाब में उसका जवाब भी दिया। तो ये मुझे समझ में आई, और वो जो 4 शीशियां थी वो मुझे फिर बाद में समझ में आई कि अल्लाह ताला ने मुझे 4 बच्चों से नवाजा, तो वो तोहफतन जो है वो मुझे
مجھے پتا چلا. تو وہی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے نا ہمیں کوئی ایگزیجریٹڈ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, دکھاووں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دل میں ایک بات کرتے ہیں, ان تک پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں, سبحان ان تک بالکل پہنچتی ہے. اویس کرنی کا واقعہ دیکھ لیجئے, اویس کرنی کا بالکل بالکل سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی. ہاں بالکل, ان کی بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. اچھا, اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا ہی ٹیکنیکل سوال ہے, پتہ ہے آپ کو, اور بڑا ہی بنیادی سوال ہے جو کہ میں ہر عالم سے پوچھنا چاہتی ہوں جب بھی میں ان کے سامنے بیٹھتی ہوں نا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ ہے حب الفطری. وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر بلٹ ان میکینزم کے طور پہ ڈال کے بھیجی ہے. صحیح. جس طرح ہم نیا فون لیتے ہیں تو اس میں کئی ایپس اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بلٹ ان ہوتی ہیں, نہ وہ ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم اس کے پہ مزید اس کی ایکسٹینشنز ہوتی رہتی ہیں, اس میں مزید بہتری آتی رہتی ہے, لیکن ہم اس کو ڈیلیٹ نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا یہ حب الفطری ہے, یہ بائی نیچر یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال کے بھیجی ہے. آپ کسی بچے کو پیدائش کے فوراً بعد بالکل کسی ایسی جگہ پہ جا کے چھوڑ دیں جہاں پر کوئی اور انسان نہیں رہتا, جب بھی وہ ایک ایسے جو ہے نا اس کے ساتھ پیدا ہوگا, ایک ایسی اس کی نیچر میں ہوگا کہ وہ کوئی ایسا بینگ ڈھونڈے گا کہ جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنا چاہے. اس کو فطری طور پہ پتا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم بالکل تلاش تھی کہ حقیقی معبود کی تلاش میں جو ہے وہ ہر وقت ہم انسان جو ہیں وہ فطری طور پہ رہتے ہیں. یہ تو ہماری ڈسٹریکشنز ہیں نا, اس دور میں اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں کہ یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ جناب ہم تو ایتھیسٹ ہیں, ہم تو ایگنوسٹک ہو گئے ہیں, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ان ڈسٹریکشنز کی وجہ سے. ورنہ اگر آپ کسی بچے کو بھی اس طرح بھیج دیں, کسی ایسی جگہ پر بھیج دیں, ایک آئی لینڈ پہ بھیج دیں جہاں پہ اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں کسی اور اس سے, تو اور ایسا ایکسپیریمنٹل ہوا بھی ہے, کیا ہے لوگوں نے ایسے ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں کہ وہ پھر بھی ایک ایسے بینگ کو ضرور مانتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے, اور جیسے ہی ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس بینگ سے دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں اپنے الفاظ میں, اپنے اس کے حساب سے. تو یہ اتنا فطری عمل ہے کہ جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ اس کا کریٹر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے. لیکن کسی انسان سے محبت, کیا انسان سے بھی محبت ایسی چیز ہے جو کہ حب الفطری ہو؟ آپ کو پتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ انسان ایز اے چائلڈ ماں باپ کی محبت بچوں سے فطری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے وہ محبت نہ ڈالی ہو ماں کے دل میں تو شاید وہ اتنی تکلیفیں نہ اٹھائے اپنی اولاد کے لیے, اس طرح اس کو پالے نہ. لیکن اولاد کی محبت فطری نہیں ہوتی, اولاد کی محبت اپنے پیرنٹس کی طرف فطری نہیں ہوتی, اور اس کے بارے میں سائنٹیفک ریسرچز بھی موجود ہیں. اولاد شروع میں اپنی ضرورت کے لیے اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے کیونکہ وہ ان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. اس کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ہے جو میری ہر چیز مجھے پرووائڈ کرنے کے لیے, میری ماں جو ہے وہ سب سے بڑی, تو اس کو ضرورت رہتی ہے. اور آپ اسی لیے دیکھیں نا, جیسے ہی بچے ٹین ایج میں آتے ہیں 17-18, ان کو شروع ہو جاتی کہ نہیں ہم نے گھر سے نکلنا ہے, اب ہم نے اپنی زندگی بنانی ہے, ہم نے جانا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں نا پھر تو. جی, تو وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں نا کہ ماں باپ نے ان کے لیے کیا 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 نہیں کیا, اس لیے کہ وہ بلٹ ان فطری محبت نہیں ہے, وہ محبت ماں باپ پیدا کرتے ہیں ان بچوں کے اندر, ان کو اس طرح پیمپر کرتے ہیں. اور پھر ہم مائیں اکثر کیا کرتی ہیں کہ جب وہ بہت بڑے بھی ہو جاتے ہیں ان کو اپنے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری جو ہے نا تھوڑی سی خود غرضی ہوتی ہے کہ آپ بچے کو اتنا اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھتے ہیں کہ اس بچے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں اس عورت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اگر میری زندگی میں میری ماں نہیں ہے نا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا خود سے, اور وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ رہنے پر جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. ہاں ایسا بہت زیادہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں بھی بڑے ہوتے ہوتے تک وہ محبت پیدا بھی ہو جاتی ہے. وہ جب ریلیجن سیکھتے ہیں ان کو اس کا اقدار کا پتہ بھی چل جاتا ہے. لیکن ایسی کنٹریز میں جہاں پر اسلام پریولنٹ نہیں ہے وہاں پر آپ دیکھیں بڑی آسانی سے بچے ڈیٹیچ ہوتے ہیں, اور وہ پلٹ کر بھی نہیں پوچھتے. ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ہاں, اور وہ پلٹ کر بھی نہیں پوچھتے اپنے پیرنٹس کو. جی, اگر اس میں اسلام کا دین کا ایلیمنٹ نہ ہو. اچھا, رسول کی محبت بندے کو بندے سے جوڑتی ہے. بالکل ہے, لیکن جب وہ تو ہے, لیکن جب آپ اس محبت تک پہنچیں گے جب, تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب
اتنا قریبی رشتے میں فطری نہیں ہے محبت، تو پھر آپ کیسے محبت کریں ایک ایسے شخص سے، ٹھیک ہے، جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ نہیں جانتے اور آپ ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا دور اتنا مختلف تھا اور آپ ایک دور میں آئے ہیں جو کہ اتنا مختلف ہے، بالکل آؤٹ آف اے مووی، کہ بالکل ہم فیوچر میں ہیں اور وہ ایک پاسٹ میں تھے، آپ کیسے ان کے ساتھ ریلیٹ کریں گے؟ تو جب میں لوگوں کو یہ دیکھتی ہوں نا کہ وہ مطلب دعوے بہت کر رہے ہیں، تو میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، تو اس کا ثبوت دینے کے لیے تیار رہیں۔ کیا ثبوت ہے؟ کیا یہ ثبوت ہے کہ آپ جا کے کسی کو پکڑ کے قتل کریں؟ نہیں، میں ایسا بندہ ڈھونڈوں کہ جس نے ذرا بھی ان کی شان میں گستاخی کی، خدا نہ خواستہ، اور میں اس کو قتل کروں، یہ دعویٰ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں جناب حب الاختیاری۔ کسی بھی شخص سے محبت کرنا یہ حب الاختیاری ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے ان سے محبت کرنا، اور یہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، کیا آپ کو اپنے گریٹ گرینڈ فادر کا نام یاد ہے؟ نہیں، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے نا، تو میں مجھے بھی نہیں پتا۔ جانتی ہوں بس۔ ہم ایک نسل پہلے اپنی ہی نسل کے اپنے گرینڈ فادر کی گرینڈ مدر کو ہم نہیں ان کو جانتے، ہمیں ان کا نام تک یاد نہیں ہے۔ دعا مانگنا ان کے لیے دور کی بات، ٹھیک ہے، ان کو ہم دعاؤں میں کیا یاد رکھیں؟ اس طرح سے ہو جاتا ہے، چلیں جنرل آپ دعا مانگ سکتے ہیں، ہاں کہ اللہ لیکن تعالیٰ آپ یہ نہیں کہ ان کو یاد کر کے ان کی ہاں رسپیکٹ میں ان کے ساتھ اس میں کریں، بالکل بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں تو ہوگا۔ جب آپ نہیں کر سکتے تو یہ ایک لاجیکل، ایک ریشنل پوائنٹ ہے، ایک سائنٹیفک ریسرچ کے طور پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ صحیح۔ حب الاختیاری جو ہے نا، کسی سے محبت کرنا اپنے اختیار کے ساتھ، یہ بہت مشکل کام ہے، اور آج کے دور میں یہ مینی ٹائمز زیادہ جو ہے وہ مشکل ہو گیا، مگر یہ وہی بات ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب یہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ ہمارے لیے تو یہ علم الغیب ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم الغیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسا نبی نہیں تھا کہ جن کی محبت اور جن کے بارے میں جاننا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہو ان کی میں امت نے کے یہ اوپر۔ سنا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا اور افضل محبت ہمیں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہیں، اور انہی کا حق ہم پہ سب سے زیادہ ہے۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنا کافی کچھ لے آئے، سارا کچھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اپنا سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یا عمر، آپ اس وقت تک ایمان کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں آپ کو آپ کی جان، مال، آپ کی ہر سب سے قریبی چیز سے بھی زیادہ قریب نہ ہو جاؤں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سنت ہو گئی، اس کا مطلب ہے یہ فرض ہو گیا ہم سب کے اوپر کہ ہم نے ان سے اس طرح محبت کرنی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح محبت کریں کیسے ان سے؟ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، ہم ان سے کیسے اس طرح محبت کریں؟ میں تو اپنے گریٹ گرینڈ فادر سے، جن کی سٹوریاں مجھے میری دادی نے خوب سنائی، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں پیدا ہوئی، تو میں کیسے ان سے محبت کروں؟ یہ بہت بڑا یہ کوسچن ہے کہ یہ باقاعدہ ایک چیلنج ہے جو ہمیں عبور کرنا ہے، اور اسی پہ انشاءاللہ میں بہت کوشش کرتی رہتی ہوں اسی کوسچن کو جو ہے نا وہ سالو کرنے کی، کہ اپنے لیے بھی میں جب چھوٹی تھی، اور یقین کریں کہ یہ کوسچن سب سے پہلے میں نے اپنے آپ سے کیا اور بہت زیادہ کیا، کہ میں کیسے محبت کروں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے کیسے محبت ہو، میں ایسی محبت کیسے کروں ان سے؟ اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 اس کا جواب دیا، بہت اچھی طرح جواب دیا، لیکن جو ہے اس میں ایک عمر لگی، اس کو جاننے میں واقعی ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ لگا۔ تو اگر آپ اس کو اسی طرح دیکھیں صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ اگر آپ جی جو ہے وہ اس کو کریں، تو آپ دیکھیں صحابہ کرام جو ہیں ان کے لیے یہ محبت آسان تھی نا، ان کے لیے علم الغیب نہیں تھا، ان کے بیچ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی ہیں، سارے معاملات ان کا کوئی معاملہ ہے وہ فوراً ان کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ تو جب وہ اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں ان کو، اور مطلب کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ مبارک ہی ایسا تھا کہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی جو ہے وہ محبت ہو جاتی تھی ان سے۔ اور ایسے کئی صحابہ کرام جس طرح عمر بن العاص تھے، انہوں نے بالکل آخری دور میں جا کے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، بالکل فتح مکہ سے ذرا سا پہلے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک دور تھا کہ مجھے، اور انہوں نے کتنی جنگیں لڑی، 4-5 جنگیں
لڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پار کی طرف سے. تو وہ کہا کرتے تھے ایک دور تھا کہ میرے لیے سب سے ڈسپائز چہرہ جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور میں کچھ بھی کر کے میں ان کو ختم کرنا چاہتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان ڈالا تو اس کے بعد مجھے وہ چہرہ اتنا خوبصورت, میرے لیے اتنا محبوب ہو گیا کہ مجھے میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کا چہرہ دیکھتا رہوں. لیکن اگر تم مجھ سے یہ سوال کرو نا کہ ان کے خد و خال بیان کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال یا ان کے شمائل میں بیان کروں, تو میں تمہیں نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ ان کے چہرے سے حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے, اللہ کی پہچان ہے, اللہ کی پہچان ہے, ان کی بالکل ہے. لیکن جو پریکٹیکلی اور یعنی کہ ریسرچ وائز آپ کہہ لیں, سائنٹیفکلی, اس کو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے اندر ان بلٹ ہو. صحیح, یہ آپ کو پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اور اس کے اوپر کام کرنا ہے بیسکلی. تو اگر میں آپ سے آگے پوچھوں, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی محبت تھی؟ تو یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ایسی محبت تھی ان کی کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے, ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے مگر وہ ان کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ وہ ایسی ہیبہ اور ایسی غیرت ہوتی تھی. وہ کہتے تھے ہم ان کی آنکھوں میں نہیں جھانک سکتے تھے. تو ہمیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیچرز اور جو شمائل کی جو ہمیں بہترین ڈسکرپشن ملتی ہے نا, وہ یا تو ہمیں ان صحابہ کرام سے ملتی ہے جو کہ بچے تھے اس وقت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا بچپن گزارا ان کے ساتھ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا ایسی خاتون ایک بدو خاتون تھی اور ان کے ہسبینڈ جن کو ہجرت کے دوران, جب آپ سیرہ میں سنیں گے اور جب اس میں ہجرت کا چیپٹر آئے گا تو بہت ڈیٹیل میں نے یہ پورے واقعات جو ہے وہاں پہ بیان کیے کہ وہاں پر ہجرت کے دوران وہ خاتون تھی جن کے خیمے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے, ہم مسافر ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر دیکھنے گئے ہیں, یہ ایک بوڑھی سی بکری کھڑی ہے, ایک کونے میں کھڑی تھی, بس یہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں. تو انہوں نے کہا یہ اتنی بوڑھی بکری ہے, اس کی تو بچے دینے کی عمر جا چکی ہے, یہ اس میں کوئی دودھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بس ہمیں آپ کی اجازت چاہیے. انہوں نے کہا ہاں جاؤ کر لو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری اٹھا کے لے آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور دعا مانگی, بسم اللہ پڑھی, دعا مانگی, اور دیکھتے ہی دیکھتے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دودھ دھویا, اور اتنا دودھ نکلا کہ ان دونوں نے سیرو کے پیا, اس خاتون کو دیا, اور وہ حیران پریشان, اور انہیں نام کیا تھا مبارک. جی, اور وہ اتنی حیران اور پریشان کہ یہ ان کے سامنے میریکل ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. جب ان کے ہسبینڈ واپس آئے تو انہوں نے ان کو جس طرح سے ڈیفائن کیا, ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ ایک پوئٹ تھے, اور انہوں نے اس کی پوری ایک پوئٹری بنائی, اور جا کے جو میلہ لگا کرتا تھا مکہ میں جس میں سارے پورے عرب سے پوئٹس آتے تھے نا, انہوں نے جا کے وہ پوئٹری وہاں پڑھی. اور اس پوئٹری کو سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے جو تھے, جو پیچھے رہ گئے تھے ابھی, جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, انہیں پتا چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچ گئے, وہاں سے نکل گئے. وہ پوئٹری سننے کے بعد اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا دکھتا ہے, ان کی آنکھیں کیسی ہیں, اور ان کے ناک کیسی ہے, اور ان کی داڑھی کیسی ہے, اور ان کی اسمائل کیسی ہے. تو بالکل ایسے لوگوں نے جو ان کے قریبی صحابہ, ان سے ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. اس غیرت کی وجہ سے, اس ہیبہ کی وجہ سے, اور اس رسپیکٹ کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے نا, ایک الٹیمیٹ رسپیکٹ. لیکن ہم لوگ جو ہے نا وہ اس معاملے میں انفارچونیٹلی پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم ان کے دور میں نہیں ہیں. لیکن ہمارے لیے انہوں نے کیا چھوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بہترین حدیث مبارکہ چھوڑی, جس میں انہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں سے تو محبت کرتا ہوں, لیکن میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں جو تمہارے بعد آنے والے ہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھ پر ایمان لاتے. انہوں نے ہمارے لیے یہ چھوڑا. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کسی کے بھی خواب میں آئے ہیں وہ سب آپ کو ایک جیسی ڈسکرپشن دیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دکھتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ہم پیچھے نہیں رہ گئے, ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے, لیکن ہمارے لیے ایک چیلنج بھی بڑا ہے. ہمارے لیے جتنا بڑا چیلنج ہے, ہمارا ثواب بھی دگنا ہے, ہمارا اس کے حساب سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دینا ہے. اور ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے بنا دیکھے اس کو بھی علم الغیب ماننا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اوپر ایمان لانا ہے. تو نادیہ آپ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کس طرح سے رشتہ اور تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہی وہ سوال ہے جو کہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ریسرچ کریں کہ اچھا پھر صحیح طریقہ کیا ہے. اگر یہ سب طریقے غلط ہیں, یہ گانا بجانا اور ڈانس
ڈانس کرنا. اب تو ڈانس بھی باقاعدہ شروع ہو گیا اور میوزک کے ساتھ نعتیں ہونے لگی ہیں اور بہت کچھ اس طرح کے خرافات ہو گئے. اگر یہ سب صحیح نہیں ہے تو پھر ہم نے تو منانا ہے اور ہمیں تو وہ جشن والی صورت کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اسلام نے آپ کو یہ تو نہیں منع کیا نا کہ آپ شادیاں کریں تو اس پہ لائٹنگ نہ کریں. اسلام آپ کو منع نہیں کرتا یا آپ دھوم دھام سے شادی نہ کریں, ہے نا. تو پھر اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں, آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب نہ کریں, اسراف جبکہ کرنا یہ بری مطلب بات ہے. اتنا اسراف پہ تو ہمیں کرنا ہاں میں سمجھتی ہوں کہ اسراف ہمیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ کر بھی سکتے ہیں, مطلب آپ لیکن اپنا پھر آپ کا پیسہ لگانے ہے, کو حلال کا پیسہ کریں. ہے. ہاں پھر ہاں محبت اور عقیدت تو ویسی سنبھال کے رکھنی ہے. جی کتنے بھی بالکل, انویسٹ کر رہے ہیں, دکھاوا اگر جو ہے عبادت ہے نا تو پھر آپ کو ہاں اپنی عقیدت کو پھر بھی سر فہرست رکھنی ہے, اگر بالکل کوئی اسراف نہیں ہے تو. بالکل صحیح بات ہے. اسراف میں بھی آتا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ دکھاوا سب سے زیادہ دکھاوے کا ہے کہ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے اگر ہم لیں تو انہوں نے بھی اپنی شادیاں کی, تو ان کی شادیاں تو اس طرح کی نہیں تھی ہم لوگ آج جس طرح سے کرتے ہیں, لیکن منع نہیں کیا گیا, بنا بھی نہیں کیا. یہ جو ہے یہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے کہ میلاد منانا گناہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ان باؤنڈریز میں رکھ لیں, ہم ان باؤنڈریز کا تعین کر لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں, جو ہم نے صحابہ کرام سے دیکھی سیکھی, ان کے بعد تابعین تبع تابعین سے, اگر ہم اس باؤنڈری کے اندر رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ضرور بنائیں. اور اس میں سب سے پہلی چیز تو میں یہی کہتی ہوں, ٹھیک ہے آپ ایک دن کیوں منا رہے ہیں, سال کا ایک دن کیوں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس ہستی کو ہر وقت یاد رکھنے کا, اپنی سب سے قیمتی چیز سے بھی زیادہ, اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنے کا, یاد رکھنے کا. تو صرف ایک دن میں آپ کیسے ان کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے آپ وہی کیوں نہیں کرتے جو وہ خود کرتے تھے. اپنی برتھ ڈے منانے کے لیے روزہ رکھیں, ہر پیر اور اتوار کو روزہ رکھیں, کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ آپ عاشق رسول ہیں, بالکل اس چیز کو آپ شو کریں, روزہ رکھ کے شو کر لیں, اور کسی طرح سے کیوں کرنا ہے اب جب روزے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کروا لیں, روزہ رکھوا لیں, بالکل بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو ہے میری قوم دوسری قوموں کے پیچھے اس طرح سے چلے گی, ایک وقت آئے گا کہ اگر وہ سانپ کے بل میں داخل ہوں گے تو میری قوم بھی ان کے پیچھے پیچھے اس کے بل میں داخل ہوگی. تو ہم اس وقت وہی کام کر رہے ہیں, ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا محبت میں نہیں کر رہے, بلکہ ہم فالو کرتے ہیں. بس ہم لوگ ایک فالوئنگ نیشن ہے, دیکھا دیکھی میں وہ کہتے ہیں نا. ہاں میں کبھی کبھی میں پتا یہ سوچتی ہوں کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں, کتنے امیر تاجر تھے, کہتے ہیں بہت بڑے امیر تاجر تھے, لیکن کیا اپنی محبت میں سب کچھ سادگی پہ آ گئے, سب کچھ انہوں نے دے دیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا, سب کچھ ڈال دیا. غلط تھوڑی ہو گیا. اگر آج کے ٹائم پہ کوئی رہنا بھی چاہے نا سادہ, یار میں اسراف نہیں کرنا چاہتا, کچھ زیادہ ہے تو میں رکھنا چاہتا ہوں, اور میں اپنی پرسنالٹی سے زیادہ اپنی روحانیت پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں, یو نو وٹ آئی مین, تو لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے. ایسا ہی ہے. اور آپ یہ بھی تو دیکھیں, فیل کرتے ہیں, اس سے دور ہو جاتے ہیں, اس پہ ہنستے ہیں. بالکل. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق کا ہمیں دور خلافت ملتا ہے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انتظار کیا بیٹھ کے کہ اللہ کے نبی کی برتھ ڈے آئے گی تو ہمیں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے, یا ان کا ڈیتھ ڈے آئے گا تو ہمیں ڈیتھ ڈے جو ہے اس پہ چھٹی دینی ہے سب کو. انہوں نے کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, یا ان کے بعد تابعین, کسی نے بھی نہیں کیا. اگر یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی تو وہ کرتے سب سے پہلے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث ان کو سمجھایا تھا اس وقت کہ میرے بعد مجھے اس طرح سے نہ بنا لینا جس طرح دوسری قوموں نے اپنے انبیاء کو بنا لیا تھا اور ان کی قبروں کو ہی انہوں نے پوجنا شروع کر دیا, ایسا نہ کر لینا. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی تاکید کی تھی باقاعدہ. تو ہم کیوں اس پیرامیٹر پر جائیں جو کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں, کہ جہاں پر ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کی ناراضگی کے بالکل جسے کہتے ہیں نا سینٹر میں کھڑے ہو جائیں آ کے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ نہیں پلیز آپ ہمارے اوپر رحمت کریں, مگر ہم تو وہ کریں گے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے. وہ والی چیز ہے نا, تو آپ یہ نہ کریں, یہ آپ اپنا ایمان نہ آزمائیں, وہ والی چیز ہے. لیکن میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. اچھا, پہلی چیز تو یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے بڑی اکیڈمی اس کا گھر ہے. اگر وہ ایسی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے نا جس کے اندر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, تو کچھ نہ کچھ اس محبت کا حصہ جو ہے نا اس دودھ کے ساتھ ضرور اس بچے کے اندر جاتا
جاتا ہے. اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں, شادی کرنے سے پہلے دیکھ سوچ لیں وہ مرد حضرات اور عورتیں بھی کہ کیسی اولاد چاہیے. بالکل, لیکن یہ نہیں کوئی بھی سوچتا, ہماری طرف نہیں سوچتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ بعض اوقات بالکل الٹ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لوگ کچھ ہوتے ہیں اور بعد میں ایک دم کچھ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو گھر ہی نہیں بسیں گے نا. بالکل, یہ بالکل الگ ہو جاتے ہیں اور ان کا بالکل مطلب میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ایک بلائنڈ, بلکہ میں جانتی ہوں ایک کو تو میں نے باقاعدہ ان کو بولا کہ آپ نے اسکارف بھی اتار دیا, آپ جو بھی کریں, بٹ آئی جسٹ ونڈرنگ, میں صرف اپنی معلومات کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہم تو جانتے ہیں کہ ہماری طبیعت ایسی نہیں ہوئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے چیزیں, معاملات کیسے ہوں گے آخرت میں. تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ میری پکڑ نہیں ہوگی, پھر پکڑ ان لوگوں کی ہوگی. ہاں, یہ سوچتی ہیں خواتین, بہت ساری خواتین جو ہے ان کا جو ہے وہ بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, نہیں یہ میں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے کر رہی ہوں تو میری نہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ کو پھر بھی اپنے کیے کا جواب دینا ہے. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے آگے صحیح بات پہ اللہ کے حکم کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی تو اللہ تعالیٰ آپ سے کوسچن کریں گے, ہسبینڈ کی باری بعد میں آئے گی. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے, یہ خواتین میں واقعی بہت زیادہ سنا جاتا ہے, بہت زیادہ. بالکل. اچھا, تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ پہلی چیز جو ہے نا وہ پیرنٹس ہیں, اور پیرنٹس نے جو ہے وہ تربیت کرنی ہے. اور تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے پکڑ کے بچوں کو ڈنڈے کے زور پہ ان کو کریں. جب آپ ہر معاملے میں آپ اٹھتے بیٹھتے, آپ کا بچہ خود دیکھے گا نا کہ میری ماں جو ہے وہ کانسٹنٹلی سیرہ سن رہی ہے اور اس زبان میں سن رہی ہے جو اس بچے کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. آپ اونچی آواز میں گھر میں لگا دینا, کوئی چاہے نہ چاہے ان کے کان میں کچھ نہ کچھ تو پڑتا ہے نا, وہ سنیں گے اس چیز کو. اور پھر میری ماں نے جو سنا, میں نے دیکھا کہ وہ جو کام بھی کر رہی ہے وہ اس میں اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. جیسے اس نے سیرہ میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا اور وہ کیا, تو میری والدہ بھی ایسے کر رہی ہیں, وہ بسم اللہ پڑھ کے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھاتی ہیں, روٹی بناتی ہیں بسم اللہ پڑھتی ہیں, مجھے کھانا کھلانے کے لیے بٹھاتی ہیں تو پہلے کہتی ہیں نہیں ہاتھ دھو کر آؤ, اب بسم اللہ پڑھو, دائیں ہاتھ سے شروع کرو. وہ سنت کا جو ہے اہتمام ہر چیز میں ماں کراتی ہے, سب سے بڑی اکیڈمی ماں ہے. تو جب وہاں سے بچہ نکلتا ہے نا تو اس میں اگر محبت اس وقت نہ بھی ہو, کیونکہ ایک بہت چھوٹے بچے سے بہت زیادہ محبت ایکسپیکٹ کرنا ایک فضول بات ہے, لیکن اس میں وہ سینس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کام مجھے کرنا ہے, یہ تو بلٹ ان ہے, اور یہ تو جسے کہتے ہیں نا اس کے اوپر نو کمپرومائز والی سچویشن ہے, یہ کام تو مجھے کرنے. اب باقی آگے جا کے ایک ایج کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خود اتنی جب دیتے ہیں کہ پھر وہ خود اپنی کرتا ہے ریسرچ, تو اس کی بیس ہوتی ہے, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کیونکہ میرے گھر میں ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے, جو میں نے پڑھا ہے, تو اب اس کو ذرا میں خود بھی ایکسپلور کروں, ایکسپیرینس کرنا ہے, ایکسپلور کرنا ہے. بالکل. اب آپ اسی کے برعکس دیکھ لیں کہ ماں جو ہے وہ سنت کا تو کوئی اہتمام نہیں گھر میں, سیرہ سننے کا, سیرہ کو جاننے کا, اس کی ایجوکیشن کا کوئی اہتمام نہیں ماں کی زندگی میں. ہاں, ماں میلاد میں جا رہی ہیں, زور زور سے نعتیں سن رہی ہیں, نعتیں پڑھ رہی ہیں, اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے. اب آپ کا بچہ کیا سیکھ رہا ہے یہ بتائیں؟ وہ یہی سیکھے گا صرف اور صرف کہ اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر جب ہوتا ہے, ایک دفعہ میلاد ہوگا اور اس میں اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر لگانے کا مطلب جتنا اونچا, جتنی زور سے ہم نعت پڑھیں گے ہم اتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا سب سے پہلی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے, ٹھیک ہے نا. اب باقی ساری ذمہ داریاں وہاں سے ہوتی ہے کہ پیرنٹس پھر کیا کریں, وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو سنیں, سوچیں, سمجھیں. تو پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ کسی بھی شخص سے محبت کرنے کے لیے, حب الاختیاری کے لیے آپ کو اس کو جاننا ضروری ہے. آپ ان کو جانیں, اس طرح سے جانیں کہ ڈے ٹو ڈے آپ ان کے جوتے میں پاؤں ڈال کے چل رہے ہیں. سیرہ کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ یہی ہے کہ کسی کے جوتے میں پاؤں ڈال کے چلنا, کہ ہم اس طرح سے ان کو جانیں. حضرت علی کا واقعہ یاد آتا ہے کہ قد میں وہ درمیانے تھے باقی صحاباؤں کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جا رہے تھے تو ایک درخت کی ٹالی آئی تو حضور نے اس کو ہٹایا, تو باقی صحابہ نے ہٹایا کیونکہ ان کا قد ایسا تھا. تو حضرت علی حالانکہ ادھر سے گزر سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا نہیں, وہ بھی پکڑ کے آگے چلے گئے. لیکن دیکھیں سیرت کس طرح سے ہمیں جوڑتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقے سے, صحابہ کی محبت. اور کیونکہ ان سے پوچھا گیا حضرت علی سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, لیکن نہیں میرے نبی کو کرتے دیکھا تو میں نے کیا. لیکن ان کے لیے آسان تھا نا, انہوں نے کرتے دیکھا. جی ہم نے تو نہیں دیکھا, نہ ہمارے بچوں نے دیکھا, تو ہم ان کو کس طرح سے کریں. تو اس کے لیے آپ ڈھونڈیں, اگر آپ پڑھنے کے شوقین ہیں, اگر آپ ریڈنگ کے شوقین ہیں تو آپ ایسی کتابیں ڈھونڈیں. میں آپ کو بہت ساری کتابوں کے ایسے ریفرنسز دے سکتی ہوں جو کہ میں نے خود پڑھی ہیں, جن سے میں ریفرنس لے کے میں اپنی سیرہ پہ کام کرتی ہوں. لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو آج کے دور میں کتابیں نہیں پڑھتے, تو اب آپ کے پاس بہت اچھی ریسورس ہے, آپ کتابیں سن لیں, آڈیو بکس سن لیں. اب آپ پوڈ کاسٹ, جس طرح ابھی آپ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, ایسے بہت سارے پوڈ کاسٹ ہیں. میرا اپنا جو ہے پوری صرف اور صرف سیرہ سے ریلیٹڈ ہے, آپ وہ سنیں. شروع سے آخر تک جتنی ڈیٹیل ہے, میں کلیم کر
سکتی ہوں کہ اس وقت اردو زبان میں اتنی ڈیٹیل میں سیرہ کہیں اور نہیں آپ کو ملے گی جتنی کہ میں بنا رہی ہوں. اور میں نے یہ انسپریشن لی تھی یاسر قاضی سے. یاسر قاضی کی جو سیرہ ہے انگلش میں انہوں نے بھی 100+ ایپیسوڈز اس پر کی ہیں, اور وہ میں نے وہی سنی تھی, میں نے 2011 میں وہ سنی تھی, اور اس نے مجھے اتنا انسپائر کیا تھا, اور وہ بہت بڑا ریزن تھا مجھے سیرہ سے, جس کے بعد مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی صحیح معنوں میں. اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کا مقصد کیا ہے, مطلب میں کیسے محبت کروں. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جب تک میں جانوں گی نہیں نا ان کے بارے میں ان سے محبت نہیں کر سکتی. اور جاننے میں بھی پھر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے علماء اور سیرہ نگار اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے سیرہ جو ترتیب دی ہے, یا جب وہ بیان بھی کرتے ہیں تو وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ سن تھا, یہ سن ہجری تھا, اور اس میں یہ واقعات بیان ہوا, یہ سن ہجری تھا, یہ. تو وہ صرف پوری سیرہ کو نا ایونٹس میں اس کو بریک ڈاؤن کر کے, اور فلانے سن میں یہ ہوا, فلانے سن میں اس طرح نہیں بیان کر رہی, اور میں نہیں سمجھتی کہ سیرہ کا یہ مقصد ہے. سیرہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک موقع کے اوپر نا ہیومینٹی نکال کے دکھائی جائے کہ وہ ایک انسان تھے اور انہوں نے کس طرح اس موقع کو ڈیل کیا, ان کے اوپر جو سچویشن آئی, اور پھر ہم اس کے ساتھ ریلیٹ کس طرح کریں. ہماری زندگیوں میں ہر شخص کی زندگی جو ہے نا اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں آپ کو نہیں ملتا. جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں نا کہ او میرے ساتھ یہ ہو چکا ہوا ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت یہ ہو رہا ہے, اور انہوں نے اس کو اس طرح ڈیل کیا, تو آپ کو خود بخود لرننگ بھی مل جاتی ہے, اور ایک دم سے وہ جو محبت امڑ کے آتی ہے نا کہ یار اتنا پیارا ڈیل کیا انہوں نے, واقعی میں ایسے بھی ہو سکتا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے, وہاں سے آپ کی محبت نکلتی ہے. اور پھر سیرہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کنیکٹ ہو جائیں قرآن کے ساتھ, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پوری 23 ایئرز جو ہیں وہ ہر سچویشن کے اوپر ہے. قرآن بڑا سچویشنل ہے, کہ جس طرح میں آج ہی بات کر رہی تھی اپنی ویڈیو میں صلح حدیبیہ کی. صلح حدیبیہ کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, اور ہم ساتھ ساتھ سورہ فتح کر رہے ہیں, کیونکہ صلح حدیبیہ کے اوپر سورہ فتح صرف 30 آیات کی سورہ ہے, بڑی خوبصورت سورہ ہے, اور وہ اسی وقت نازل ہو رہی ہے. اسی طرح جب ہم بات کر رہے تھے بدر کی, تو ہم سورہ انفال پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ. تو کس طرح سے قرآن کنیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جی ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا, اس کا تو کوئی لنک ہی نہیں بن رہا ہوتا. تو جب آپ سیرہ پڑھیں گے نا, آپ خود بخود اس کا لنک بنانا شروع کر دیں گے. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, بے شک. تو میں سب کو یہی کہتی ہوں, بالکل میں سب کو یہی کہتی ہوں, آپ قرآن پڑھیں, ادھر ساتھ ساتھ سیرہ سنیں, اور پھر میں سیرہ میں ان کو بتاتی جاتی ہوں, آپ یہاں جائیں قرآن, اس وقت آپ قرآن کی یہ سورہ پڑھیں, اس وقت آپ قرآن کی یہ سورہ پڑھیں, آپ چاہ کے اس کی آپ کے پاس جو ترجمہ موجود ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں آسان لفظوں میں وہ پڑھیں, اور جتنی بھی تفاسیر, جتنے بھی تراجم آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, اور تفاسیر پڑھیں, اور ساتھ میں سیرہ کا یہ پورشن سنیں, دیکھیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. قرآن میں نے قرآن کو اسی طرح سمجھا, میں نے بہت بچپن سے قرآن کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا, تفسیر کے ساتھ پڑھا, 12 سال کی عمر سے. لیکن جو قرآن مجھے سمجھ آیا سیرہ کے بعد, مجھے لگتا ہے کہ ہر دفعہ جو ہے نا وہ مطلب میں نے پہلی دفعہ شروع کیا, وہ ایسا ہے. اور میرا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں ایک دفعہ, جس طرح ہم قرآن کرتے ہیں نا کہ اپنا رمضان میں ہم نے ایک قرآن ختم کرنا ہے پورا, تو میرا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے میں قرآن تو ختم کروں, لیکن میں اس کے ساتھ پوری سیرہ ختم کروں. میں رمضان میں سیرہ کے ساتھ قرآن پڑھتی ہوں, تو الحمدللہ جو اس کا مزہ آتا ہے ایک دفعہ میں سب دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے پڑھنے کا, چلنے کا نا, اور جو وہ سمجھ میں آتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جتنا میرا دماغ کھولا, پورے سال میں تو مجھے اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں یہ کر سکوں. تو یہ ایک طریقہ ہے, یہ میں آپ کو طریقے بتا رہی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر, اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کریں, جو کہ صحیح طریقہ ہے. ڈیلی لائف میں ڈیلی منائیں, خوشی ڈیلی ان کی خوشی منائیں. آپ بچوں کو بتا کے کہیں بھائی میں پیر کا دن ہے, آج تو میں نے روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, اس دن جو ہے ہمارے قرآن جو ہے وہ ہم نازل ہونا شروع ہوا تھا, تو کیوں ہم اس دن روزہ نہیں رکھیں. یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے نا وہ سیلیبریشن ہے. جس طرح ہم جمعے کے لیے بتاتے ہیں بچوں کو, بھائی یہ ویک کا اینڈ ہے, ہم نے اس پہ تیار ہونا ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننے, مسجد جانا ہے, نماز پڑھنی ہے, ایک اہتمام ہوتا ہے. وہی کام آپ کریں نا سیرہ کے لیے بھی کریں, وہ والی چیزیں. کیونکہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو مغازیات اس طرح پڑھاتے تھے جس طرح قرآن. اب مغازیات کیا تھیں؟ غزوات, کیونکہ ان کے لیے سیرہ کا جو میجر پورشن تھا نا وہ مدینہ میں ہجرت کے بعد کا تھا. اور وہ سارے کے سارے پورشن کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ غزوات بہت زیادہ ہیں اس میں, تو وہ اس کو مغازیات ہی کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اپنے بچوں کو وہ پورشن اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح ہم قرآن پڑھاتے ہیں, یعنی کہ وہ سیرہ باقاعدہ پڑھاتے تھے بٹھا کے. سبحان اللہ, باقاعدہ جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے اس طرح ان کو بٹھا کے پڑھایا جاتا تھا, اور ان کو ایک ایک قرآن کی آیت کا یہ ہی
ترجمہ بتایا جاتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی تھی اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا اور یہ آیت نازل ہوئی اور پھر ہمیں اس سچویشن میں سے نکل کے یہ اس کا آخر اینڈ ملا، قرآن نے ہمیں اس کا یہ حل دیا. تو یہ طریقہ ہے ان کو کرنے کا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو کتابیں ہیں میں آپ کو ان کا ریفرنس دے سکتی ہوں. جس طرح سب سے پرانی کتاب جو ہے وہ سیرہ کی ہے ابن اسحاق، جس کے ہمارے پاس کاپیز موجود نہیں ہیں. اس کو ٹرانسلیٹ کیا یا اس کو تھوڑا شارٹ فارم میں لے کر آئے ابن ہشام، ان کی ہمیں کچھ کاپیز مل جاتی ہیں. ابن ہشام کی ہمیں تھوڑی بہت کاپیز مل جاتی ہیں. لیکن آج کے دور میں ہماری بہت اچھی سیرہ کی کتب ہیں، جن میں سے رحیق المختوم، دا سیلڈ نیکٹر، جو کہ ہر زبان میں آلموسٹ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، مختصر ہے اور بہت اچھی بڑی جامع کتاب ہے. اس طرح امام غزالی کی ہیں. اسی طرح آپ کو سیرہ اور کہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلتا ہے؟ صرف سیرہ کی کتابوں سے نہیں پتہ چلتا، احادیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے. قرآن پورا کا پورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اسپیسیفک کتابیں، اس طرح شمائل محمدیہ. شمائل کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرسٹکس اور ان کی اپیئرنس اور سارا کچھ. امام غزالی کی ہے وہ کتابیں. دلائل نبوہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز اس میں ہیں اور اس بات کی دلیلیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آخری نبی ہیں. یہ اس طرح کی کتابیں ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر واضح ہوتا ہے. اور جب آپ کے سامنے کسی شخص کا کیریکٹر واضح ہوتا ہے نا، دیٹ از دا مومنٹ جب آپ اس سے محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک، سبحان اللہ. یہ والی چیز ہے. تو یہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا کرنا ہے. اور پھر ہمارے ایک اور سورس ہمارے سنڈے سکولز، مساجد میں چھوٹے موٹے کلبز ہوتے ہیں، سیرہ کانفرنسز ہوتی ہیں جگہ جگہ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں جن کا انٹرسٹ ہے یہ، ان کے جو ہے وہ اس کے اندر جائیں. جس طرح نعمان علی خان ہیں، عمر سلیمان ہیں، یاسر قاضی ہیں، عبد الناصر جنگڈا ہیں. اتنے اچھے، میں کہتی ہوں یہ اس وقت یوتھ کو یہ وسائل کے طور پہ ان کو استعمال کریں، اور ان کی بہت اچھی انفارمیشن ہے اور کہنے کا طریقہ اتنا آسان اور اچھا ہے جس سے ہم بڑے آرام سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم بھی ہمارے بچے بھی. تو ان کی کانفرنسز جائیں، ان کے لیکچرز سنیں. اپنے ڈیلی ٹائم کو، اپنے دن کو، بجائے اس کے کہ ہم اور کسی چیزوں میں مصروف رہیں، کسی خرافات میں، کوئی گیمنگ یا کچھ کریں، تو وہی بات ہے نا کہ جب بچہ دیکھے گا کہ میری ماں سارا وقت لیکچر سن رہی ہے، اس بندے کی سن رہی ہے، تو وہ اس کا بھی بائی دا ٹائم وہ بڑا ہوگا، چاہے وہ نہ سنے، چاہے اس کو اچھا نہ لگے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایک چیز ڈیولپ ہو جائے گی کہ ہاں یہ اسپیکر اچھا ہے، یہ اسپیکر، اس کی بات مجھے سمجھ آتی ہے. میں اپنے بچوں میں ذاکر نائک کو بہت سنتی تھی. ہاں، میں بھی بچپن میں ذاکر نائک کو سن کے بڑی ہوئی ہوں. اب میرے بچے جو ہیں وہ جس طرح عمر سلیمان کو بڑا لائک کرتے ہیں. میرا سب سے چھوٹا بیٹا، وہ جہاں عمر سلیمان کی سٹوریز آتی ہیں، ماما لیٹ می لسن ٹو دس. اور جو بڑے والے بچے ہیں ان کو نعمان علی خان بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں. تو وہ اسی طرح ہوا نا کہ انہوں نے تو کبھی بیٹھ کے نہیں سنا خود سے، لیکن کیونکہ انہوں نے گھر میں اونچی آواز میں لگا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ تو گیا نا کان میں. ہاں جی. تو بس ہمارا مقصد تو پہنچا دینا ہے، باقی ان کا دل بدلنا اللہ کے ہاتھ میں. دل ہم نہیں بدل سکتے، اپنی اولاد کا بھی نہیں بدل سکتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا مقصد ہے پہنچا دینا، اور ہم نے اپنا وہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور پھر ایک اور طریقہ جس کے تھرو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا کنیکٹ کرتے ہیں نا، وہ ہے ہماری تکلیف، ہماری تکالیف، ہمارے چیلنجز. جب ہم ایسے پین سے گزرتے ہیں نا، جیسے کہ اپنے پیرنٹس کو لوز کرنا، اپنی اولاد کو لوز کرنا، اپنے اسپاؤز کو لوز کرنا، مطلب ایسی کوئی بڑی تکلیف نہیں ہے اس دنیا کی جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ گزرے. قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے والے، یا ایسے لوگ جن کے اوپر غلط الزامات لگے، ٹھیک ہے نا، جن کو پرسیکیوٹ کیا گیا غلط الزامات لگا کر. کون سی ایسی چیز ہے جو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پاتے؟ ہر چیز پائیں گے آپ اس میں، ہر چیز آپ کو ملے گی. تو جب بندہ اس پین میں اسی جگہ پر آتا ہے نا، اور پھر جب اس کے سامنے سے سیرہ کا وہی واقعہ گزرتا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ بھی جو کنیکشن بنتا ہے نا، میں سمجھتی ہوں وہ کنیکشن بھی نا بڑا ہی انمول ہوتا ہے. اور اس وقت آ کے نا وہ آزمائش، آپ کی وہ آزمائش بن جاتی ہے. وہ آپ کی کوئی وہ پریشانی نہیں رہتی، بلکہ وہ انتہائی لرننگ کرو بن جاتا ہے آپ کے لیے، جب آپ اس میں کنیکٹ کر پاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی آزمائش بنائی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کھینچ لیتا ہے، آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ طریقہ ہے. تو یہ سارے طریقے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہم کیوں نہیں کنیکٹ کریں گے؟ ہم پھر اس اصل حقیقی محبت کی طرف جائیں گے جس کا ذکر کیا ہے اور جس کی ڈیمانڈ کی گئی ہے ہم سے ایز اے مسلمان، جو ہمیں کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کا طریقہ یہی ہے، سننا، سیرہ، حدیث، قرآن. آپ جانے مانے آہستہ آہستہ اس طرف آئیں اور سٹوریز کی صورت میں آئیں. یہ یقین کریں ایک دفعہ آپ ہوک اپ ہو جائیں سیرہ جیسی چیز سے تو آپ کا بند کرنے کا دل نہیں کرتا. آپ دیکھیں جو ہماری کوچنگ سٹائل ہے، ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہم اس میں کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں، ایموشن
इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत बहुत फोकस करते हैं। जब इंसान आ रहा होता है हमारे पास, वो इतना नेगेटिव कर चुका होता है अपनी लाइफ में, तो हम उससे बोलते हैं इसका अपोजिट क्या है, और जब वो अपोजिट पे आता है तो ऑटोमेटिकली आप यकीन करेंगे उससे इतना डिफरेंस आता है अपने बिहेवियर में, और वो अपनी सोच को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव समझता है। लेकिन मैं इसलिए इस बात को करूंगी क्योंकि वो कैरेक्टर मोस्टली हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से लेते हैं, वो स्टोरीज में वहीं से लेती हूँ, मैं वहीं से बताती हूँ कि मैंने, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज ऐसे हुई है तो आप इसको, आप इस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी चीज हुई है, अरे तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो फिर कोई बात ही ऐसी ना हुई, तो फिर हम और अपनी लाइफ में अगर ले आए तो हम कितने कॉन्फ्लिक्ट, जो खाम खा के कॉन्फ्लिक्ट है उससे बच सकते हैं। पॉजिटिविटी, मतलब आपके ऊपर अल्लाह ताला ने आपसे ये तो प्रॉमिस नहीं ना किया कि आपकी लाइफ बेड ऑफ रोजेस होगी, बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजरेगी, या जो है वो हम बस खुश रहेंगे, ये बिल्कुल नहीं। लाइफ मेरे, मुझसे अगर कोई कहे ना सक्सेस ऑफ लाइफ क्या है, मैं कहती हूँ अगर आप मुतमईन है अपनी मुतमईन है, आप जिस हालत में, आप अपनी successful हालत में मुतमईन हो। आप फलस्तीन के मुसलमानों को देखें, उनकी क्या हालत है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी तस्वीरें देख के, उनकी वीडियोस देख के, मगर उनके चेहरों पर जो इत्मीनान है, जो नूर है उनके चेहरों पर, और मरते वक्त जो उनके चेहरों की स्माइल है, वो काफी होती है इस चीज को बताने के लिए कि हम जितनी भी लग्जरी में रह लें, उनके लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह ताला उनके लिए काफी है। वो इत्मीनान वो आपको उसी मोहब्बत में और उसी लाइफ में मिलेगा, चाहे आप जो मर्जी कर लें इस दुनिया में। असल में हमारा मकसद तो यही है ना, हमने जाना तो वही है, हमारा मकसद है कि अल्लाह ताला का चेहरा देखना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना, वहां तक पहुंचना हमारी जिंदगी का मकसद वही है। तो बस आप अपनी सारी की सारी जो जिंदगी की, जो कहते हैं ना, रास्ते उसी तरफ कर लें, और अल्लाह ताला आपसे सिर्फ और सिर्फ रास्ते पे चलना मांगता है, मंजिल पे पहुंचना नहीं मांगता। मंजिल पे आपको वो खुद ही पहुंचा देंगे, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें क्या सबसे बड़ा सबक हासिल होता है? उनकी जिंदगी तो सबकों से भरी पड़ी है, इतने ज्यादा सबक हैं। सबसे बड़ा सबक बस यही है कि ये दुनियावी जिंदगी कुछ नहीं है, दिस इज गोइंग टू एंड एनी टाइम। असल जो जिंदगी है ना, ये उस जिंदगी का 0.000000001% भी नहीं है, और असल जिंदगी आपकी इटर्निटी है, वो तो इन्फिनिट है। तो बस उसके ऊपर फोकस करें, ये दुनिया आपके पीछे खुद ही आ जाएगी। जब आप उस लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे तो ये दुनिया आपके पीछे खुद ही आ जाएगी। मेरे नजदीक तो सबसे बड़ा जो है ना वो लेसन यही है। सही। आखिरी सवाल कि एक बाहिस्सत इंडिविजुअल वुमेन्स के, आपने कहा कि सीरत को सीखें, सीरत को अपनी लाइफ में लेकर आए, अपने बच्चों को उसकी तरफ लेकर आए, अपने इंफॉर्मेशन दें। बाहिस्सत औरत होने की हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रुकावट, हमारे घर के मसाइल। कोई ऐसा एक तरीका बता सकती हैं आप जिससे आज से हम एज एन वुमेन अपने अंदर डेवलप करें, जिसमें हमारे पास टाइम तो थोड़ा सा है लेकिन वो इंटेंशनल टाइम है कि उस टाइम हमें कुछ खास सीखना है, या अगर आप कोई तजवीज दिखाना है। हाँ, अच्छा, मेरे लिए वो टाइम जो है ना वो है ड्राइविंग का टाइम, ड्राइविंग का या कुकिंग का टाइम। ऐसा काम जो कि मैं छोड़ ही नहीं सकती, मुझे करना ही करना है ना, लेकिन उसमें मेरी फिजिकल जो है वो सेंसेस यूज हो रही है, मेरा दिमाग नहीं उसमें इतना इस्तेमाल हो रहा। कुकिंग भी आपको पता, पकाते पकाते वैसी हाल। तो ये दो ऐसे वक्त हैं जिसमें मैं सबसे ज्यादा अपने बच्चों को सिखा भी सकती हूँ और मैं खुद भी सुन सकती हूँ, मैं अपनी तरबियत के ऊपर भी इस पे काम कर सकती हूँ। एक तो ये कि नमाज ना छोड़ें, वक्त पे पढ़ें, चाहे फर्ज पढ़ें। सही। आपके बच्चे को ये देखना बहुत जरूरी है कि आप वक्त पे नमाज पढ़ें, चाहे आप सिर्फ फर्ज पढ़ें, उसको अपने साथ खड़ा करके करें, और उसके बाद सुन्ना सारी जो है वो पूरी करें कि नमाज के बाद इस तरह बैठ के आपने ये तस्बीह करनी है, ये अज़कार करने, ये करना है। और हर चीज में जो भी आप काम करें, आप दुनिया के भर के अपने डेली रूटीन के काम करें, लेकिन हर काम की नियत ये करें कि ये काम अल्लाह ताला, मैं आपने मुझे इस पोजीशन में रखा है ना, आपने मुझे इन बच्चों की माँ बनाया है, तो मैं ये आपके लिए कर रही हूँ। आप देखें, आपको खुद को हर काम का रिवॉर्ड मिलेगा, आपका बच्चा सीखेगा और आपकी तरबियत खुद ब खुद होती जाएगी, आपका वक्त खुद ब खुद खुल जाएगा। अल्लाह ताला फिर जो आप जो नियत करेंगी ना कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये पढ़ना है, जैसे मुझे तजवीद सीखनी है, मुझे जो है वो कुरान की तफसीर की क्लासेस लेनी है, या मुझे सीरा पढ़नी है, सुननी है, अल्लाह ताला आपके लिए आपका जो है ना वो वक्त खोलेंगे। आप नियत करें, और मेरे नजदीक ये सबसे बेहतरीन टाइम है। जो खवातीन मेरी तरह जिनको ड्राइविंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, इनसाइड आउटसाइड, ड्राइविंग बेस्ट टाइम है सुनने का, कुरान सुनने का, याद करने का, रिवाइज करने का, सीरा सुनने का, या कोई भी लेक्चर सुनने का। और इसी तरह से रात को सोने से पहले जो 5-10 मिनट होते हैं अपने बच्चों के साथ लेट के डिस्कस करने का, जो आपने सीखा वो उनके साथ उस वक्त उनको वो स्टोरी सुनाए, उनसे वो डिस्कस करें, वो बहुत प्यारा टाइम है। और बाकी आपका हर टाइम जिसमें कि आपकी जबान और दिमाग नहीं ज्यादा इस्तेमाल हो रहा, उसको आप यूटिलाइज करें अपना करने के लिए। मैं अपने बच्चे को स्कूल से करने जाती थी और आधा घंटा पहले जाना पड़ता था, वरना पार्किंग नहीं मिलती थी स्कूल के बाहर। तो मैं वो आधा घंटा बैठ के पहले जो है ना सीरा की वीडियोस बनाती थी, रिसर्च करती थी उस पे, या कुरान पढ़ती थी अक्सर बैठ
بیٹھ کے کہ مجھے سارا دن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا, بس اب میں اس ٹائم پہ قرآن پڑھوں گی. میں نے اس ٹائم کو بڑا یوٹیلائز کیا, میں نے بالکل ویسٹ نہیں ہونے دیا. تو اس طرح کے مواقع بیچ میں سے نکال کے اور ان کو ویسٹ نہ کریں اور ان سے جو ہے وہ کریں. یہی میں کہہ سکتی ہوں, مجھے معلوم ہے سب کی لائف کتنی زیادہ جو ہے ہم لوگ نے بہت ارجنسی بھی تو لگا کے رکھی ہے, آپ خود بھی دیکھیں. ہاں یہ اب کچھ ہو ہی گیا ہے. ہر چیز ہم نے اپنا فری ٹائم ہی نہیں رکھا ہوا. میں سمجھتی ہوں کسی عورت کے پاس انٹینشنل کہ یہ ٹائم فری ہے, میں بس اس پہ کچھ سوچ نہیں رہی ہوں, بس میں صرف ریفلیکٹ. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں ایسا ہو ہی نہیں رہا, لیکن ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے ایسا پر ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ چاہیں تو. جیسے میں نے کہا نا ریفلیکشن سوچنا میرا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اتنا کچھ کرتی ہوں. میں یہ سیرہ کا کرتی ہوں, میں پینٹنگز کرتی ہوں, میں جو کبھی کیکس بھی بناتی ہوں, مجھے بک ریڈنگ کا شوق ہے, مجھے موویز دیکھنے کا بہت شوق ہے. میں بہت انسپائر ہوتی ہوں اس طرح کی موویز سے, اور جو ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز ہیں اور سارا, میں وہ بھی بہت شوق سے میں سب کچھ کرتی ہوں. اور مجھے نہیں پتا کہاں سے ٹائم نکلتا ہے, مجھے نہیں پتا, اور اللہ تعالیٰ ٹائم نکالتے ہیں. سبحان اللہ. ایک آخری سوال میں پوچھوں گی کہ آپ نے جیسے کہا, یہ صرف میں اپنی تربیت کے لیے لے رہی ہوں, کہ آپ نے کہا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھا کرتے تھے تو ادھر سے لرننگز بناتے تھے. آج کا دور ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے, تو آج کا ہمارا مین فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے؟ اگر حضور کی زندگی کو سمجھنا ہے تو پہلے کس سے کنیکٹیوٹی پیدا کریں؟ میں یہ اب بات کروں ایڈلٹس کی, بچوں کی نہیں. سب سے پہلے تو قرآن. ٹھیک ہے, قرآن سے کنیکٹیوٹی آپ کو چاہیے. اور پھر میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ قرآن سمجھنے کے لیے پھر آپ آئیں گے سیرہ کی طرف, پھر آپ آئیں گے تفسیر کی طرف. ہر چیز جب آپ ایک آیت کو لے کے بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار مجھے اس کا میننگ نہیں سمجھ میں آ رہا, یا میں نے میننگ پڑھ تو لیا لیکن میں اس کو کنیکٹ نہیں کر پا رہا, اب آپ جائیں سیرہ پہ جائیں, دیکھیں کہ وہ کہاں پر وہ آیت کس موقع پہ نازل ہو رہی ہے, وہ قصہ پورا سنیں, پڑھیں, دیکھیں اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس جگہ کا محل وقوع دیکھیں. جب یہ تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں گے نا اس کے اوپر, تو آپ خود بخود اس دور میں پہنچ جائیں گے. اب مجھے بالکل ایسا لگتا ہے, میں جب سیرہ کے بارے میں بات کرتی ہوں, امیجنیشن میری ایسی چل رہی ہوتی ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں نا, مجھ سے کوئی بات نہ کرے, میں یہاں نہیں بیٹھی, میں واقعی میں اس صحرا میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں واقعی اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں جہاں پر وہ محفل چل رہی ہے. کیونکہ اب کنیکٹیوٹی کا وہ عالم ہے, کیونکہ اب میں وہ سارے ناموں سے ان کو پہچاننے لگی ہوں, کیونکہ ایک دفعہ دو دفعہ میں نہیں آتے, بڑے مشکل نام ہے سیرہ کے اندر ساری ہر چیز کے, تو وہ آپ کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, سننا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے بار بار, کہ آپ کو وہ نام یاد ہو جائیں, وہ جگہیں یاد ہو جائیں. تو پھر آپ اس کی ایک جو ہے, اور پھر جا کے دیکھیں, اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو پرسنلی ایکسپیرینس کریں. ان جگہوں کو آپ لوگوں سے نہیں مل سکتے, مگر جگہیں تو دیکھ سکتے ہیں نا جا کے, تو وہ بھی آپ کا ایک امیجنیشن بلڈ کرنے میں بڑا ہیلپ کرتی ہیں وہ چیزیں بھی. ضرور کرے تو ضرور کنیکٹ کرے میرے ساتھ. مجھے I love to talk about it, and I can talk about it for hours and hours and hours. It's very pleasure to have you today to get understanding کہ کس طرح سے Pleasure is all mine. Pleasure is all mine. It was lovely knowing you, Beena. MashaAllah, you are yourself a very inspirational lady. آپ MashaAllah. بہت انسپریشنل ہیں, کیونکہ آئی ایم سیئنگ یو لائک آپ تو یہیں پہ رہتی ہیں, ہمارے شہر میں رہتی ہیں, آئی ایم سیئنگ یو اینڈ فالوئنگ یو سنس ویری لانگ. تو بس یہی بات ہے نا کہ دوسرے کو دیکھ کر بھی انسان کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. We have to be the queens to fix each other's tiaras. ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو ہی انشاءاللہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے. انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے نادیہ ثانی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.